الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصہ پارہ نمبر 22۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ جب تم دین پر عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دور اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ جب نبی کی بیوی سے گناہ سرزد ہو تو سزا دوہری ہے۔ فرمایا جب نیک عمل کرو تو اجر بھی دوہرے ہیں۔ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ بچا کے رکھا، نیک اعمال میں ہی یہ رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم خاص ہو۔ ازواج مطہرات کو چند ایک ہدایات عطا فرمائیں۔ نمبر 1، جب کوئی بندہ تم سے مسئلہ پوچھنے آئے تو نزاکت سے بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو کہ جس سے اگر کوئی مریض ہے تو اس کے دل میں طمع پیدا ہو، سلیقے کے ساتھ بات کریں۔ نمبر 2، بلا ضرورت باہر نہ جائیں۔ نمبر 3، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کریں۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ازواج مطہرات نے ان ہدایات کا حق ادا کیا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا اور احسن انداز سے کیا۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، بیٹیاں، پھر ان کی اولاد یا داماد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جاش کا نکاح کرنا چاہا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، زینب بنت جاش قریشی تھی، بڑے خاندان کی تھی، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جاش ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ قرآن کی آیت اتری، پیغمبر کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو گنجائش نہیں کہ وہ انکار کرے۔ خیر یہ آمادہ ہو گئیں۔ زینب بنت جاش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ زینب بنت جاش بڑے خاندان کی تھی، قریشی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، ان کا آپس میں مزاج ہی نہیں ملا۔ اب حضرت زینب بھی چاہتی تھی کہ ان کو طلاق ہو جائے اور حضرت زید بھی چاہتے تھے۔ حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلاق دینے کا مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی اپنے نکاح میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے کہ زید طلاق دے تو میں زینب سے نکاح کر لوں، کیونکہ زینب بڑے خاندان کی ہیں، قریشی ہیں، اور میرے نکاح سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ چونکہ زید متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا عیب تھا، جرم تھا، حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو مٹانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے نکاح کرو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو، جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کا اظہار کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور زینب کا نکاح بھی خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا، اور زینب اس پر فخر کرتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمان پر کروایا۔ حضرت زید کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کو نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر آخری نبی نہ مانے تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 بہترین صفات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، گواہی دینے والا۔ نمبر 2، خوشخبری دینے والے۔ نمبر 3، جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ نمبر 4، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والے۔ نمبر 5، سراج منیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ 4 سے زائد نکاح بیک وقت آپ کے لیے کرنے جائز ہیں، امت کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 2، مال فے تقسیم ہونے سے پہلے آپ اس میں کوئی باندی لینا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی خواتین حلال تھیں جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئیں، اپنے خاندان کی، جیسے چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، مطلب جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ نمبر 4،
کوئی ایمان والی عورت جس سے آپ نکاح فرمائیں اور بغیر حق مہر کے کرنا چاہیں تو آپ کے لیے جائز ہے۔ عام آدمی کے لیے حق مہر ضروری ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے، حق مہر دیتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہے۔ پھر آگے 3 ہدایات کا ذکر ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ جائے۔ نمبر 2، وقت سے پہلے نہ جائیں۔ نمبر 3، جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو گھر کو خالی کر دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں سمجھائی۔ نمبر 1 کہ پیغمبر کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے امت کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ 2 مسئلے بڑے عام ہیں جو یہاں بیان فرمائے۔ پھر آگے پردے کا حکم فرمایا کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہو کہ وہ پردہ فرمائیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت ایسا پردہ کرے جس سے اس کے ہاتھ بھی چھپ جائیں، آنکھیں بھی چھپ جائیں اور چہرہ بھی چھپ جائے۔ عرب میں پردے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک موٹی چادر سر کے اوپر سے لٹکا لیتے ہیں اور اس کے درمیان 2 پلو آپس میں ملتے ہیں، اس کے اندر سے وہ دیکھا کرتی تھی۔ اس میں چہرہ، ہاتھ اور آنکھیں سب چھپ جاتی۔ عورت کا چہرہ، عورت کے ہاتھ کی پشت، عورت کے پاؤں کی پشت، یہ سب پردے کے اندر آتی ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر اپنی امانت کو پیش کیا۔ امانت کا معنی احکام شریعت ہم تمہیں دیتے ہیں، اپنے اختیار سے عمل کرو تو جنت، اور اگر اپنے اختیار سے عمل نہیں کرو گے تو جہنم۔ لیکن آسمان و زمین اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ اللہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسان کو دیا اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم، ایک احکام تکلیف اور ایک احکام تکوینی جو انسان نے کرنے ہی کرنے ہیں یا پہاڑوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس پر ثواب اور عذاب کا مسئلہ ہی نہیں۔ ایک ہے احکام تشریحی جس کے کرنے پر اجر ہے اور جس کے نہ کرنے پر گناہ۔ یہاں امانت سے احکام تشریحی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انسان پر پیش کیا تو انسان نے قبول کر لیا۔ سورہ سبا، اس سورہ میں قوم سبا کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے کمالات کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ زبور پڑھتے تو ان کے ساتھ پرندے بھی پڑھتے اور ایک آواز ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر فرما دیا۔ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے، اور لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم فرما دیا تھا، آپ جدھر چاہتے موڑتا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزات عطا فرمائے۔ ہوا ان کے تابع کر دی، وہ صبح اور شام اتنا سفر کرتے کہ جس کی مسافت 1 مہینہ ہوتی اور وہ صبح اور شام میں طے فرما لیتے۔ تخت پر بیٹھتے اور سفر شروع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تانبے کے چشمے عطا فرمائے جس سے برتن بنا دیتے ہیں۔ جنات ان کے تابع کر دیے تھے، ہوا کو مسخر فرما دیا، یہ ان کے معجزات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا، جنات نے تعمیر شروع کر دی۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو آپ ایک عصا اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے روح قبض فرما لی، چونکہ نبی تھے اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ آپ نگرانی فرما رہے ہیں۔ سال گزرا، ادھر سے مسجد اقصی کی تعمیر پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو حکم دیا، اس نے لکڑی کو نیچے سے کھا لیا تو آپ گرے۔ پھر جنات کو پتہ چلا، اوہو ہم تو 1 سال سے کام کر رہے تھے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام صنعاء ہے۔ اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا۔ معارب بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ان کے سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار درخت تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں شہر آباد کیا تھا اور ایک مضبوط انہوں نے ڈیم بھی بنا رکھا تھا، پانی کا ذخیرہ تھا۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے چوہوں کو بھیجا، انہوں نے بند کو توڑا۔ اس بند کا ٹوٹنا تھا
وہ پوری بستی کو بہا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ مجنون کہتے، الیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم اچھی طرح خیال کرو، میں تم نے 40 سال تک رہا ہوں، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، تم نے اتار چڑھاؤ سب دیکھے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات ہونے کے بعد تم اب بھی کہتے ہو مجنون ہے۔ تعصب اور ضد کو چھوڑو اور میری بات کو سمجھو۔ سورۃ الفاطر۔ اس سورہ کے شروع میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ لفظ فاطر، اسی کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ فاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں۔ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی فرشتے کے 3 پر ہیں، کسی فرشتے کے 4 پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے زائد نہیں، اس سے زائد بھی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امین کے پر 600 ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے ہیں! اگر وہ 2 پروں کو پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب ان میں سمٹ جائے۔ پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، اور نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو قبولیت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث مومنین کو بنایا ہے۔ پھر مومن ان کی 3 قسمیں ہیں، بعض ظالم ہیں، بعض مقتصد ہیں، بعض سابق الخیرات۔ ظالم کون ہے؟ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں۔ اور مقتصد کون ہیں؟ درمیانے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، فرائض واجبات، لیکن سنت اور مستحب میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نمبر 3 سابق الخیرات، وہ ہیں جو فرائض واجبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور مستحبات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اسی ترتیب سے جنت میں درجات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کفر کی وجہ سے دنیا میں کسی کو سزا دیں تو فرماتے ہیں کہ ہم جانوروں کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، کیونکہ جانور تو انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر جب انسان کو ہی نہیں رکھنا تو جانور زمین پر رکھ کر کیا کریں گے؟ سورۃ یاسین۔ اس سورہ کے شروع میں ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ یاسین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بستی کا واقعہ ان کے سامنے بیان کرو جو 3 رسول وہاں آئے، پہلے 2 نبی آئے اور تیسرے نے ان کی تائید کی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک کا نام صدیق کا تھا، ایک کا نام صدوق کا، اور ایک کا نام شمعون تھا۔ پہلے اللہ نے 2 رسولوں کو بھیجا، جب ان کی امت نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو تیسرا ان کی تائید کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی حبیب بن اسماعیل نجار، حبیب نجار بڑائی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ سے ڈرو، رسولوں کی تکذیب نہ کرو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قوم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کو شہید کر دیا۔ اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔